الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وقال عز وجل ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ شکر اور صبر پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم توکل کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے دین میں اس کا مقام کیا ہے اور یہ کس کس پہلو سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ توکل کے لفظی معنی کسی کو کارساز بنانا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بناؤ، کارساز نہ سمجھو، کارساز قرار نہ دو۔ اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم جن اینگل سے جانتے اور پہچانتے ہیں ان میں سے ایک اینگل یہ ہے کہ فاعل حقیقی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسباب کچھ بھی ہوں وہ اللہ تعالیٰ پر حاوی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب بنانے والا ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، اس کی پلاننگ سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کائنات کا پتا تنکا بھی جنبش نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان کے یہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ہر مسلمان یہ بات مانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے کیے سے ہوتا ہے، لیکن جتنا ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے اس سے زیادہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دو قسم کے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بائی چانس ایسا ہو گیا، اور دوسرا کیا ہے کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ یہ دونوں ہمارے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے منافی ہیں۔ یعنی یہ سمجھنا کہ بائی چانس ایسا ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے پرسونیفائڈ وجود کی نفی ہے۔ خواہ ہم اس کے لیے نیچر کا لفظ استعمال کر لیں، قدرتی طور پر ایسا ہو گیا، نیچرلی ایسا ہو گیا، لیکن آپ غور سے دیکھیں گے تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ جیسے ایک گیند میرے ہاتھ میں ہے، لیکن جب میں اس کو لڑکا دیتا ہوں تو اب پھر اختیار میں نہیں ہے، اب وہ آٹومیٹکلی چلتی رہے گی، اس کو کوئی
جہاں پر کوئی ابھار آئے گا تو اس پر وہ اچھلے گی، جہاں کوئی ڈپریشن ہوگا تو وہاں پر وہ نیچے اترے گی، اس کی سپیڈ کم ہوگی، لیکن وہ آٹومیٹکلی چل رہی ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس کائنات کا چلانے والا ہے، جس کے لیے بھی میں نے لفظ استعمال کیے کہ اس کائنات کا پتا بھی، اس کا تنکا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا۔ یعنی وہ سامنے پتے ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس بات کی علامت تو ہے کہ ہوا چل رہی ہے، لیکن ہوا بھی آپ سے آپ نہیں چل رہی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہوا چل رہی ہے، جس پتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہوا کو اختیار دے گا وہ اس پتے کو ہلائے گی، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسے اختیار نہیں دے گا وہ اس پتے کو نہیں ہلا سکے گی۔ نارملی کیا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عام طور پر یہ اصول ہیں کہ جن کے تحت اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور اکثر ہمیں نظر آتا ہے کہ انہی اصولوں کے مطابق بات ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فیصلے سے نکل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آزاد ہو گئے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نارملی ایسا کرتا ہے، اور امید ہے کہ اب بھی ایسا کرے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اس کے کئی اینگلز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کئی طرح سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ تو اللہ تعالیٰ کے تخلیقی فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو بناتا ہے، بہت سے کام کرتا ہے تخلیق کے پروسیس کے تحت۔ یہ تخلیق کا پروسیس کیا ہے کہ اس کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ سرٹن ٹائم میں ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ایک سرٹن پروسیس ہوتا ہے جو آج نہ بھی نظر آ رہا ہو، لیکن اس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈسکور کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ جیسے جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے تھے، حیوانات بنائے تھے، ان کو آنکھیں عطا کی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے۔ انسان نے کیا کیا؟ اس نے آنکھ کو چیر کے دیکھ لیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک گولا سا ہے کہ جس کے سامنے ایک سوراخ ہے۔ آپ غور سے دیکھیں نا تو آنکھ کا یہ سیاہ حصہ جو ہے، اس کے اندر ایک گول سا سوراخ ہے، اور اس کے پیچھے ایک لینز لگا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے ایک سکرین ہے۔ اس لینز کے تھرو ایک عکس جو ہے اس سکرین پر بنتا ہے، اور پھر وہاں سے نروز کے ذریعے سے وہ دماغ میں منتقل ہوتا ہے، اور دماغ میں اس کو پروسیس کر کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام، جس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں، جس کو ہم نے سٹڈی کر لیا ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر ہم نے چیزیں ایجاد کی ہیں۔ کیمرہ کیا ہے؟ اس میں بھی یہی کچھ ہے، اس کے پیچھے ایک فوٹو سینسٹیو پلیٹ ہے، اور اس کے اندر ایک لینز ہے، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس کو اپرچر کہتے ہیں، اور اس کو ایڈجسٹ کر کے آپ کیمرے کی سیٹنگ کرتے ہیں اور کیمرے کا فوکس کرتے ہیں۔ تو کیسے بنایا ہم نے؟ آنکھ کو دیکھ کے بنایا۔ تو جتنا کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ اس تخلیقی پروسیس کے تحت ہو رہا ہے۔ اس تخلیق میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ایک ٹائم درکار ہوتا ہے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ درختوں کے پتے اب ٹہنیاں پھوٹ رہی ہیں، یعنی موسم بہار آ گیا، اور روزانہ کی بنیاد پر اگر دھوپ نکل رہی ہو، آپ روزانہ کی بنیاد پر پودوں کو دیکھیں تو پہلے وہ چھوٹی چھوٹی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ ذرا بڑی ہوتی ہیں، سبز ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ پھوٹتی ہیں، اور ان میں سے پتیاں اور پھل جو ہیں وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور روز کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ وہ بڑھ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں۔ ایک پروسیس ہے، پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے۔ پھر جب خزاں کا موسم آئے گا تو پھر پتے بڑھ جائیں گے اور خشک شاخیں رہ جائیں گی، اور پھر جب بہار کا موسم آئے گا تو پھر اگیں گے۔ کچھ پودے ایسے ہیں کہ جن کے کسی اور موسم کے اندر جو ہیں وہ پتے جھڑتے ہیں اور پتے اگتے ہیں۔ تو یہ پروسیس ہے جس کے تحت یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے، وہ پروسیس ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پروسیس کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اور بھی ذریعہ ہے کوئی کام کرنے کا،
اس کو قرآن مجید امر کہتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک انسٹنٹینیس ایکسپریس آرڈر آتا ہے اور اس کے تحت تمام جو بھی یوزول قوانین ہیں، عام پروسیس ہے، اس سے ہٹ کر کوئی کام جو ہے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دم ہر آن اس پر قادر ہے کہ اپنے اسپیشل حکم سے کوئی کام کر دے، اس کو امر کہتے ہیں۔ اور اس امر کی ڈیفینیشن آئی ہے بہت سے مقامات پر، مثلا سورہ یاسین میں بہت سے لوگوں کو وہ آیت یاد بھی ہوگی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ ایک دم سے پتے نکل آئیں، ایک دم سے پھل آ جائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو پھل کے پودے ہیں وہ مختلف ایام میں مختلف موسموں میں پھل دیتے ہیں، ان کے پتے آتے ہیں، جھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک بنائے ہوئے نظام کے تحت۔ ہمیں معلوم ہے عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے۔ عام طور پر ہم دنیا میں جن حالات میں سے گزر رہے ہیں، ہمارے شب و روز وہ اسی پروسیس کے تحت چلتے ہیں، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کار فرما ہوتی ہے کہ جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ وہ تدبیر کیا ہے کہ ایک سیکوینس آف ایونٹس ہوتا ہے، ایک چین آف ایونٹس ہوتی ہے کہ جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اور اگر اس چین کا کوئی ایک لنک مس ہو جائے تو پھر وہ واقعہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، وہ واقعہ بالفعل ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ہم سب ذرا آج کا دن صبح سے لے کر ابھی 1:15 بجے تک کا غور کریں کہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے ایونٹس تھے جو ایک کے ساتھ دوسرا ملا، دوسرے کے ساتھ تیسرا ملا، تیسرے کے بعد چوتھا ملا، اور ہوتے ہوتے شاید ہزاروں ایونٹس ہوں گے صرف آج صبح سے لے کر اب تک ہم جن میں سے گزر چکے ہیں۔ اور حساب لگا کے دیکھیں اگر ان میں سے ایک ایونٹ بھی مس ہو جاتا تو آج ہم یہاں موجود نہ ہوتے۔ یعنی ایک تو عام طور پر جو سب واقعات ہیں وہ عالم خلق سے وجود میں آتے ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ جو ہے وہ ہمیشہ کار فرما ہوتی ہے، ہوگا وہی جس کی اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی ہوگی۔ اور تمام جو بھی معاملات ہیں وہ جو جسے میں سیکوینس آف ایونٹس کہہ رہا ہوں، وہ ایونٹس ان لائن آئیں گے اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ کے تحت، جیسے اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوگا ویسے ہی وہ ایونٹس جو ہے وہ ان لائن آئیں گے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کہ اس تخلیقی پروسیس میں بھی اگر ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ کائنات آپ سے آپ بنی ہے تو بھی ہم نے اللہ کا انکار کر دیا، اور اگر ہم نے یہ کہا کہ آپ سے آپ چل رہی ہے تو بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو بے معنی بنا دیا کہ ہے تو صحیح لیکن اس کا اس کائنات پر کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر بالفعل اس کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا۔ میں ہاتھ یہاں سے یہاں نہیں لے جا سکتا، میں انگلی یوں نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو، میں ایک سانس نہیں لے سکتا اگر اللہ تعالیٰ مجھے سانس لینے کی اجازت نہ دے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو جتنا ہم پہچانے اتنا ہی جو ہے پھر ہم اس میں کلوز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی لمبی پلاننگ سے منع کیا، لمبی امیدیں باندھنے سے منع کیا۔ تو کوئی 20 سال کی امید باندھ رہا ہے، کوئی 40 سال کی امید باندھ رہا ہے، اس کو کم سے کم کرتے چلے جائیں کہ پتہ نہیں 20 سال اور ہیں کہ نہیں ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی اور جب معرفت حاصل ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کے کلوز ہوں گے، تو پھر ہمیں فوراً انشاءاللہ خیال آئے گا کہ نہیں 20 سال پتہ نہیں ہیں کہ ہیں، 10 سال، پھر خیال آئے گا کہ نہیں 10 بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، 1 سال، چلو زیادہ لمبی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ اگلا سٹیپ بھی آپ کو آئے گا کہ پتہ نہیں سال بھی پورا ہے کہ نہیں ہے، چلو 1 ماہ، پھر خیال آئے گا کہ 1 ماہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، 1 ہفتہ، پھر خیال آئے گا کہ ہفتہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہے، 1 دن، اور پھر خیال آئے گا کہ پتہ نہیں شام بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی ہمارا تجربہ ہے نا کہ ہم ایک آدمی سے ملتے ہیں دوپہر کو اور عصر سے پہلے پہلے اطلاع آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا، اور یہ تو پھر کم سننے میں ملتا ہے، لیکن 100 کام پڑ گئے۔ یہ جو ہم گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، موٹر سائیکلز پر گھوم رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت جو ہے وہ ہماری گاڑی جواب دے جائے، کس وقت ہم کسی حادثے سے دوچار ہو جائیں،
اور ہم جو ہیں وہ ہسپتال پہنچ جائیں. تو یہ سب کیا ہے؟ اگر ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے الاؤ کرے گا تو مجھے اگلی سانس آئے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے الاؤ نہیں کرے گا تو اگلی سانس نہیں آئے گی، اگلی مومنٹ نہیں آئے گی. تو یہ کیا ہے؟ اس کا اصل حاصل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے اور وہ اس کائنات کو خود چلا رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص، ہمارے جسم کے ہونے والا، اندر ہونے والا ہر عمل صرف انسانوں کے جسم میں ہونے والا نہیں، حیوانات کے جسم میں ہونے والا. زمین کے اندر جو بیج پھوٹ رہا ہے، جو پودا نکل رہا ہے، جو کمپنیں نکل رہی ہیں، جو برڈز پھوٹ رہی ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے علم میں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے سے وہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں. جتنا آپ اس کو شرنک کر کے قریب لے آئیں پھر اتنا ہی اللہ پر بھروسہ کرنے کا مزہ آئے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ ہم کہہ تو رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، لیکن ذہن میں کیا ہوگا کہ یہ تو کام ہو ہی جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج کا عام طور پر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے تھے انشاءاللہ، لیکن ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. یعنی اس کو جتنا ہم کھینچ کے پیچھے لے آئیں اتنا ہی پھر اللہ تعالیٰ پر توکل ہمارا بڑھتا چلا جائے گا. اب دین کی اس معاملے میں منشا کیا ہے؟ یعنی ہم سب مانتے ہیں اس بات کو، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ بات ہمیں یاد نہیں رہتی. دو مقامات قرآن مجید کے، میں اس کی دو تین آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں. ایک تو سورہ تغابن، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. یعنی عربی زبان میں اصاب یصیب یہ دونوں طرح کے واقعات کے لیے آتا ہے، یعنی کچھ لوز کرنا یا کچھ گین کرنا، کچھ پازیٹو ہونا ہمارے اعتبار سے یا ہمارے اعتبار سے کچھ نیگیٹو ہونا، ان دونوں پر اصاب یصیب کا اطلاق ہو سکتا ہے. ما اصاب من مصیبت، نتھنگ ہیپنس، کچھ نہیں ہوتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے. وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے. یہ بڑا خوبصورت، مجھے یہ حصہ بہت پسند ہے کہ میں اس پر بڑا اچھا خطاب کر سکتا ہوں، آپ بھی بڑے محظوظ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میرے دل میں ایمان ہوگا تو عین موقع پر مجھے یاد آئے گا کہ اللہ نے کیا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ میں آپ پر الزام دیتا رہوں گا کہ یہ سب آپ کی شرارت ہے، آپ پر کوستا رہوں گا کہ یہ سب آپ کی ہیرا پھیری ہے، یہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. لیکن یوں ہی مجھے یاد آئے گا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اصل تو کرنے والا اللہ ہے. تو پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ یاد آئے گا کہ اللہ نے کیا ہے. اگلا سٹیپ اس کے ساتھ ہی ہوگا، اللہ نے کیا ہے تو پھر ٹھیک ہی کیا ہوگا. سمجھ آئی نا بات؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو ٹھیک ہی کیا ہوگا، اور پھر اگلا اس سے بھی اگلا سٹیپ ہوگا، ٹھیک کیا ہے. اور جب ہم یہ مان لیں گے تو پھر بہت جلد اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شو بھی کرائے گا، دکھائے گا بھی صحیح، باور بھی کرائے گا کہ ہاں اس کا یہ فائدہ ہوا، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں یہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں یہ پریشانی مجھے آ جاتی. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی دکھائے گا. لیکن اس کے ساتھ اگلی بات جو فرمائی، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی میرے دل میں اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس کے بعد جو اگلی بات فرمائی ہے وہ بڑی اہم ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرو گے تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے. یہ وہ کر رہے ہیں. مراد کیا ہے اس سے؟ یعنی یہ دو بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. یعنی اگر یہ میرے دو بازو جو ہیں ان کو میں اگر تعبیر کروں کہ یہ ایک انسان ہے اور یہ اس کا ریسیونگ اینڈ ہے اور یہ اس کا ڈسپرسنگ اینڈ ہے، تو ریسیونگ اینڈ پر تو مجھے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اور ڈسپرسنگ اینڈ پر میرے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے ڈروں اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں. یعنی میرے ہاتھوں کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو
کہ جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہو، یہ میرا ڈسپرسنگ اینڈ ہے. ان کا دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. نیک سے نیک آدمی پر بھی بڑے بڑے مصائب آ سکتے ہیں، اور دور جانے کی ضرورت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فیورٹ ہیں، اس میں کوئی شک ہے. لیکن وہ کون سی مصیبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئی؟ یعنی سٹارٹنگ فرام ان کا یتیم پیدا ہونا، یہاں سے شروع ہو جائے اور پھر آگے چلتے چلے جائیں. یعنی بڑے بڑے پہاڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹے ہیں. تو اگر اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ ہوتا تو پھر آپ پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی، اور کسی اللہ کے نیک بندے پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے. تو ایک ہے ریسیونگ اینڈ، اس پر تو انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیا ہے. اچھا، اب ایک اس میں سے کوشچن آ گیا کہ نظر تو صاف آ رہا ہے کہ آپ نے کوئی میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یا آپ نے کچھ میرے خلاف جو ہے وہ عمل کیا ہے. اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے کوشش کی، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ کی پرمیشن تھی. اللہ تعالیٰ کی پرمیشن ہوئی تو مجھ پر اس کا اثر ہو گیا اور میرا نقصان ہو گیا. آپ نے کوشش کی، اللہ کو منظور نہیں تھا تو میرا کچھ نہیں بگڑا. لیکن آپ نے اپنے نامہ اعمال میں وہ برائی لکھ لی. اسی طرح میرے ہاتھوں جو کچھ ہو رہا ہے، میں کسی کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہوں یا کسی کو نفع پہنچانا چاہ رہا ہوں، ان دونوں صورتوں میں وہی کام پھر ہوگا کہ جس کو میں فائدہ پہنچا رہا ہوں اسی وقت فائدہ پہنچا سکوں گا جب اللہ تعالیٰ کی پرمیشن ہوگی. یعنی میرا وہ ایکٹ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن میں سے گزرے گا. اگر ہو گئی تو فائدہ پہنچے گا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح میں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، میری کوشش ہو گئی، درمیان میں اللہ تعالیٰ کی پرمیشن آئے گی، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن ہوگی تو میرا وہ ایکٹ تھرو ہوگا اور آپ کو تکلیف پہنچے گی. ورنہ میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میں آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. یعنی خواہ نفع ہو یا نقصان ہو، ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ، اس کو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ مجھے کوئی نفع پہنچ سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو ان کی عمر 14 سال تھی، لیکن ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اور کما قال کہ اللہ اس بچے کو دین کا فہم عطا کر اور اس کو انٹرپریٹیشن کا علم عطا کر. تو قرآن مجید کے جو سب سے بڑے مفسر شمار ہوتے ہیں صحابہ کرام میں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اگرچہ ان کی عمر 14 سال تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. کیونکہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، اگرچہ بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یعنی ایک ہی سواری پر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے پیچھے میں اسی سواری پر سوار تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک یوں موڑ کر میری طرف دیکھ کر، یا غلام، بیٹا، بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں کچھ باتیں تعلیم کرتا ہوں، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی تو اللہ کو اپنے ذہن سے گم نہ ہونے دے، اپنے ذہن میں حاضر رکھ. یحفظ اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اپنی فیورز کے لیے تمہیں یاد رکھے گا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھول نہیں سکتا، سب کچھ اس کے سامنے ہے. تو احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ امامک. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کی، اس کو گم نہ ہونے دے، اپنے ذہن سے محو نہ ہونے دے. تجدہ امامک، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، اب اسی کا نتیجہ، جب دینا اللہ تعالیٰ نے ہے تو مانگنا بھی اسی چیز سے چاہیے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد درکار ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنا. اور یاد رکھنا، اگر سب لوگ جمع ہو جائیں أَلَا يَنْفَعُوكَ، کہ وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائیں،
تو تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے. اور اگر سب لوگ جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں، ضرر پہنچائیں، تو وہ تمہیں کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہو. اس کے بعد فرمایا رفعت الاقلام، یعنی وہ جو تقدیر کے رجسٹر ہیں جن قلموں سے اس پر لکھا جا رہا تھا، رفعت الاقلام، اب وہ قلم اٹھا لیے گئے. وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح کے صحیفے ہیں، وہ ہارڈ ہیں سافٹ ہیں، لیکن بہرحال ڈسکرپشن تو ایسی آئے گی نا آج سے 1400 سال پہلے کہ صحیفے خشک ہو گئے اور قلم اٹھا لیے گئے. اس کے بعد پھر سورہ تغابن میں پھر دوبارہ لوٹ کر یہی مضمون آیا، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کر. ایمان اور نیک اعمال، ان کی جزا و سزا کی اصل جگہ جو ہے وہ آخرت ہے، یاد رکھیے گا. جیسا کہ میں نے بھی اس کو دوسرے زاویے سے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک اور کوئی نہیں، لیکن سب سے زیادہ مصائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنے پڑے، یعنی اول روز سے آخر تک. تو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کرے. اب اللہ تعالیٰ پر اگر آپ نے بھروسہ کرنا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس دنیا میں میں کر رہا تھا کہ جو نیک اعمال ہیں، نیکیاں، ایمان، ان کے ریوارڈ کی اصل جگہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. لیکن ایمان کا ایک جو ریوارڈ ہے وہ انسان کو دنیا میں ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان باللہ کا یہ پہلو ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 100% اللہ پر توکل یہ شاید ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم انسان ہیں، نبی بھی نہیں ہے، فرشتے بھی نہیں ہے. ہم سے ایررز ہوتی رہنی ہے، ہم سے بھول چوک ہوتی رہنی ہے. یعنی انسٹنٹینیس ریئیکشن کے طور پر میں آپ کو بھی کوس سکتا ہوں، آپ کو بھی کوس سکتا ہوں، اور ایکس وائی زی سب پر مورد الزام ٹھہرا سکتا ہوں سب کو انسٹنٹینیسلی. لیکن جو ہی یاد آئے اس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے، جتنا میرا ایمان مضبوط ہوگا اتنی جلدی مجھے یاد آئے گا کہ نہیں یہ کون ہے؟ اللہ نے کیا ہے. تو اس دنیا میں جو کیش ریوارڈ ہے ایمان کا وہ اسی شکل میں ملتا ہے. اس لیے کہ جنت، عام طور پر قرآن مجید میں جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ ہے وہ عام جو دنیاوی کمفرٹس ہیں، جو دنیا میں ملنے والی مراعات ہیں، جو انجوائمنٹس ہیں، وہ ان کا تذکرہ ہے. مثلا کھانے کو طرح طرح کی چیزیں ہوں گی، طرح طرح کے میوے ہوں گے، طرح طرح کے پھل ہوں گے، طرح طرح کے مشروب ہوں گے، اور ایک اسپیشیس باغیچوں میں گھرا ہوا گھر، یہ سب کو پسند ہے. تو وہ ری ایشور کیا بار بار کہ جنات تجری من تحتها الانہار، باغیچے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ ہمیش کے باغ میں رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے. اسی طرح یعنی گھر میں تم جو کچھ چاہتے ہو، تمہیں پسند ہے کہ تمہاری مرضی کے مطابق ایٹماسفیئر ہو، یس وہ بھی ہوگا. تم چاہو گے کہ جیسے اب دیکھیں نا جدھر ہماری ساری سوچ بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ ہر چیز ریموٹ کنٹرول پہ آ جائے. روبوٹ کا تصور کیا ہے کہ آپ آرام کر رہے ہیں اور آپ کا کچھ کھانے کو جی چاہے ہے فریج میں سے، تو آپ روبوٹ کو کہیں گے وہ فریج میں سے نکال کے آپ کو دے دے. تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہیں پسند ہے، جو تم پرسو کرو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ، اور اس کے علاوہ بھی جو تم پسند کرو گے، جو مانگو گے، وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ تم مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. تو جنت میں یہ سب کچھ جو ہے وہ پرووائڈ ہو رہا ہے جو ہمیں اس میں چاہیے. اس کے بعد چند مقامات پر آپ کو ایک اور بات کا تذکرہ ملتا ہے، اور وہ کیا ہے
کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مثلا سورہ بینہ میں یہ فرمایا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے یہ بہترین مخلوق ہیں، یہ بہترین مخلوق ہیں. جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کس طرح کا ہوگا؟ جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے. تو اونچے درجے کا جو جنت کا ریوارڈ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے. یہ جو ریوارڈ ہے جنت کا، یہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، خاص طور پر اس اینگل سے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، نفع بھی وہی دیتا ہے، نقصان بھی اسی کی اجازت سے ملتا ہے، تو وہ اس دنیا میں جنت میں چلا جاتا ہے ان دا سینس کہ وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. کل کیا ہوگا اللہ خیر کرے گا. اور یہ ایمان و یقین کی بات ہے. یہ اس پہ امتیاز شہید روڈ پر ڈاکٹر جاوید اقبال ہمارے دوست ہیں، انفال ڈسپینسری میں ہوتے ہیں، وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ جب وہ میاں ٹرسٹ میں جاب کرتے تھے تو ایک دیندار فیملی، داڑیاں تھیں ماشاءاللہ ان کے چہروں پر، بچے کو لے کے آئے اور انہوں نے اس کو ابتدائی طبی امداد دی. بچہ کافی سٹیبل ہو گیا تو انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے آپ لے جائیں، یہ دوائیاں استعمال کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ایک رات آپ ہسپتال میں اس کو رکھ لیں تو ذرا اچھا، اور بچہ اچھا ہو جائے گا تو کل انشاءاللہ لے جائیں گے ہم بس وہ گھر بھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نرس سے غلط انجیکشن لگ گیا اور بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا. کہتے مجھے بھاگ کے آئی نرس میرے پاس کہ جی وہ انجیکشن مجھ سے غلط لگ گیا ہے تو بچہ ایکسپائر ہو گیا ہے. تو کہتا میں اب آیا سوچ کر کے میں کیسے ذرا کنسول کروں گا اس کے والدین کو، کیسے کروں گا. کہتا جی ان کے والدین انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ نہیں، تو اس سے پہلے سن کے ایسے کہ لے جاؤ اسی آپ بھی چاہے اسی کہ بچہ رات ایک اور لا رہے اللہ نے اس طرح ہی منظور سی. اب اندازہ لگائیں نا کہ ایک بچہ کسی کا نرینہ اولاد وہ مر جائے تو پھر اس پر کیا ہوتا ہے، سڑکیں بلاک ہوتی ہیں اور توڑ پھوڑ ہوتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی نظر ہوتی ہے اور یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرا ہے، تو پھر انسان کسی کو گلہ نہیں کرتا، بس جی اللہ کا حکم تھا بس ایسا ہو گیا. ایک اور واقعہ کہ ڈاکٹر شفیق میاں آپ سب لوگ انہیں جانتے ہیں، ان کے بچے پریکٹس کرتے ہیں. تو کوئی بچہ آیا تو اس کا آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ تھا کہ وہ بینڈ جو لگاتے ہیں وہ بریسز کے اندر وہ ان کے بچے فکس کر رہے تھے، تو بچہ ہلا تو غائب ہو گیا بینڈ. اب پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے، کسی ڈینجرس ایریا میں چلا گیا ہے یا اس نے نگل دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ 7 ایکس رے سینٹر ہے، وہاں سے ایکس رے کرا کے ذرا دکھا دیں تاکہ کوئی خطرناک مسئلہ نہ ہو. تو گھنٹہ ہو گیا وہ مریض واپس نہیں آیا ایکس رے لے کے. تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو بھیجا کہ جاؤ یار پتہ کرو کہ ایمرجنسی ہے کہ ایکس رے والوں سے کہو کہ جلدی کر کے دیں تاکہ دیکھیں ہم اس کو. تو وہ گیا، انہوں نے کہا آپ کی طرف سے تو کوئی مریض نہیں آیا. ہفتے کے بعد پھر وہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ ایکس رے وغیرہ کر کے نہیں دکھایا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ضرورت ہی نہیں سی، وہی جو ₹1,00,000 تمہیں فیس دینی سی اسی صدقہ دیتا. اب یہ یقین اس بات پر کہ کیونکہ صدقہ دے دیا ہے اور اب سب مسئلہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود سنبھال دے گا، یہ یقین کا سودا ہے سارا. اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا پھر کوئی پریشانی نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، آپ سارے میز لے لیں، سارے ٹریٹمنٹ کروا لیں، سارے ایکس رے کروا لیں، سارے جو جان کا ٹیسٹ کروا لیں، بہتر سے بہتر سرجن سے آپ آپریشن کروا لیں، اگر صحت نہیں ہے تو صحت نہیں مل سکتی. تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اس جملے کو ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں. کچھ نہیں ہوتا، کوئی مصیبت نہیں آتی الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیٹی نے پیغام بھیجا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ تشریف لائیں، بچے کی طبیعت بہت خراب ہے. تو آپ صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے نواسے کو گود میں لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس بچے نے جان دے دی. آپ کی گود میں یوں تھا، آپ کی باہوں پر. تو
بچہ فوت ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور وہ بچے کے چہرے پر گرا. صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ تو وہ شفقت ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. ہماری زبان پر وہی آئے گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. باقی سینس آف ڈپارچر، اور یہ سینس آف ڈپارچر جو ہے یہ صرف غم کا نہیں ہوتا، یہ خوشی کا بھی ہوتا ہے. آپ ایک کرائے کے مکان میں 10 سال رہے ہوں، پھر آپ نے اپنا مکان بنا لیا، اللہ نے ریسورسز دی، تو خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر منتقل ہو رہے ہیں اس گھر سے نکل کر. لیکن 10 سال اس گھر کے ساتھ جو ایک تعلق رہا ہوتا ہے، اس گھر کو چھوڑتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سینس آف ڈپارچر ہے. تو خوشی غمی، یہی مضمون سورہ حدید میں اس بات کو واضح کر رہا ہے جو میں نے بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہاں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر یا تمہارے دلوں میں. یہ جو غم افسوس اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے نا. نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر یا تمہارے دلوں میں الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، پری ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے. تقدیر کی طرف اشارہ ہے. من قبل ان نبرأھا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. کیوں بیان کر رہا ہے؟ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، چلی جائے، اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو کہ یہ میرا کمال ہے. یہی کہا تھا نا قارون نے کہ جب اسے کہا گیا کہ اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس میں سے احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرو. تو اس نے کہا یہ بیچ میں اللہ میاں کہاں سے آ گئے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، میرا نو ہاؤ، میرے فیصلے. ٹھیک ہے نا؟ کاروبار ہوتا کیا ہے؟ فیصلوں کے نام ہے نا. کیا کس چیز کا کاروبار کرنا ہے، کہاں سے خریدنی ہے، کہاں سے بیچنی ہے، کب خریدنی ہے، کب بیچنی ہے. تو اس میں انسان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ میرا کمال ہے، جبکہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے. کتنے ہی ذہین لوگ جو ہیں وہ بھوکے مرتے ہیں، کتنے ہی ہائی کوالیفائڈ بھوکے مرتے ہیں، اور کتنے ہی بالکل نکھٹو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے تو تم مایوس نہ ہو جایا کرو، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے کو اور اکڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر آپ نظر ڈالیں ذرا کوئک گلانس، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں 2 واقعات ایسے ہیں کہ جن کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کوئی اچھا ہوا. پہلا ابو طالب کا انتقال، یعنی 10 سال تک ابو طالب نے خاندان بنو ہاشم میں آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھا اور قریش کے حوالے نہیں کیا. قریش تقاضا کر رہے تھے کہ یہ ہمارا مجرم ہے، اس کو ہمارے حوالے کرو. اس نے کہا نو وے، ساڈا منڈا خبردار ہاتھ لایا تھا. 10 نبی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اس کو ہم غم کا سال سیرت النبی میں پڑھتے ہیں، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ ہوا. لیکن آپ نوٹ کیجئے گا اس کے بعد کیا ہوا. ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. آپ طائف گئے، اسائلم کی تلاش میں وہ نہیں ملی، واپس مکہ مکرمہ آ گئے. اگر دعوت کے لیے گئے ہو تو پھر اگلی بستی جاتے. واپس آ گئے مکہ مکرمہ میں، ایک مشرک کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے. اور طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک شکوہ آیا کہ یا اللہ میں تیرے لیے کام کر رہا ہوں لیکن تو نے مجھے قوت نہیں دی، وسائل نہیں دیے، اور مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا. اچھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا نا کہ طائف والوں کی کیا مجال ہے کہ مجھے میرا بال بھی بیکا کر سکے. کیا اللہ نے ہے، لہذا شکوہ بھی اللہ تعالیٰ سے کیا ہے. اور پھر معراج ہوئی، اور معراج کے بعد 5ویں مہینے میں مدینے کی کھڑکی کھل گئی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں. یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر ابو طالب 10 سال اور زندہ رہتا تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتی. آپ مکہ مکرمہ میں رہتے، خاندان بنو ہاشم پروٹیکٹ کرتا رہتا، اسکیمیں بنتی رہتی، لیکن وہ کر کچھ نہ پاتے کہ اس خاندانی قبائلی نظام میں ابو طالب
کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کرتا۔ ابو لہب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا کہ خاندان بنو ہاشم سے نکلوایا، اور پھر یعنی 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کے ٹھیک 11 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، کین یو امیجن؟ اور آپ احرام باندھ کے جائیں عمرہ کرنے کے لیے اور کسی وجہ سے آپ عمرہ نہ کر سکیں، آپ کتنے ڈپریس ہوتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، لیکن ہماری بھی کوئی عزت رہے نا، اس سال آپ واپس چلے جائیں تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ نہیں کہ ہم نے عمرہ کرنے دیا۔ اور اپنی مرضی کی شرائط لے کر آئے، اور تمام شرائط مسلمانوں کو دبانے والی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے دکھانے والی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مانتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے کیا کہا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اسی صلح حدیبیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ تو یہ تو وہ دوسرا اینگل ہے نا، جس کو میں نے کہا کہ اگر دل میں ایمان ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ جلدی یاد کرا دے گا کہ میں نے کیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ ہاں ٹھیک کیا ہے۔ پہلے تو مانے گا کہ اللہ نے کیا تو ٹھیک کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالفعل دکھائے گا بھی صحیح کہ ہاں دیکھو اس میں یہ فائدہ ہے، تم اس نقصان سے بچ گئے ہو، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہو گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یعنی اگر آپ اس زندگی کو ایمان کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو عام طور پر ہم دنیا میں جن چیزوں کے متلاشی ہیں وہ تو ایمان کے ساتھ اس دنیا میں نہیں ملیں گی، یہ بات بھی پلے باندھ لیں۔ آپ حلال کو آپٹ کریں گے تو حلال کی کمائی کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ حلال کمائی نہیں ہو سکتی، الا ماشاءاللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایکسیپشن تھی، ایسے ہی کوئی ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا۔ آپ 2 نمبری نہیں کرتے، گاہک آپ کی دکان میں آئیں گے، آپ کا وقت ضائع کریں گے، آپ کی بجلی ضائع کریں گے، اور پھر ساتھ والی دکان سے مہنگا بھی خریدیں گے اور 2 نمبر بھی خریدیں گے۔ میں آنیسٹلی بیسٹ پالیسی کو نہیں مانتا کہ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بددیانتی کی جائے، کہ جو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ اگر دیانتداری سے کام کریں گے تو آپ کی ریپیوٹ بن جائے گی اور پھر سارے دنیا کے گاہک جو ہیں وہ آپ کے پاس ٹوٹ پڑیں گے، ایسا ہوتا نہیں۔ اچھی ازمپشن ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ تو آپ حلال کا اہتمام کریں گے تو آپ کے رزق میں کمی ہوگی۔ آپ بلشٹ نہیں بتا سکتے۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ صرف تنخواہ پر اکتفا کرتے ہیں تو آپ کے بچے بیکن ہاؤس اسکول میں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کا کلرک جو ہوگا جو حرام خوری کرتا ہے اس کے بچے بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھیں گے، وہ LGS میں پڑھیں گے، وہ روٹس میں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ اس دنیا میں حلال پر اکتفا کرتے ہوئے آپ آؤٹ کلاس زندگی بسر نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو آسپیکٹ ہے، اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر کام کا کرنے والا اللہ ہے اور آپ اس کے لیے لائل ہیں، ہم اس کے لیے لائل ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نقصان سے دوچار کرے ان دا لانگ رن۔ چھوٹے چھوٹے نقصان ہمیں دکھائے گا لیکن وقت ثابت کرے گا کہ اسی میں ہمارے لیے فائدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ یقین کی دولت، توکل کی دولت ہم سب کو عطا کرے اور وافر عطا کرے، اور ہمارے تمام غم، ہمارے تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب